شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ کتاب الصیام یعنی روزوں کے مسائل میں سے ہم آج اگلا چیپٹر دیکھیں گے، صلاۃ التراویح، نماز تراویح کے مسائل۔ نماز تراویح گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ دلیل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہاں قیام سے مراد پھر تراویح ہے۔ قیام رمضان یا نماز تراویح باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے۔ نماز تراویح یا تہجد کی مسنون رکعتیں 8 ہیں، لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں، وہ جتنی چاہے پڑھے، جو جتنی چاہے پڑھے۔ دلیل، ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، رسول اللہ کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، آپ کی رمضان کی رات یعنی تراویح یا غیر رمضان کی رات کی نماز یعنی تہجد 11 رکعتوں سے زیادہ نہ ہوتی، یعنی 8 رکعت اور 3 آخر کے وتر۔ 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا، پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول اور حسن کا کیا کہنا، پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے۔ اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ مسنون رکعت جو ہیں وہ یہی ہیں۔ آپ بہت سینس بنتی ہے نا کہ عام رمضان میں 8 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھے جاتے ہیں۔ اب رمضان میں وہی وقت ہوتا ہے وہ آپ کے کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خالی کیا، تو اسی کو کہا کہ اول رات میں پڑھ لو۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے کہ تراویح کتنی ہے۔ اب یہاں سنتے ہیں شاید آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ جو لوگ 20 پڑھتے ہیں اور 20 تراویح کا مسئلہ، تو وہ اب دیکھیں کہ ایک فقہی بات ہے۔ بعض لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کر کے اس مسئلے کو پھر پیش کرتے ہیں۔ بہت طویل طلب بات ہے جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی 8 رکعتیں پڑھی۔ ابو بکر صدیق نے اپنی پوری 2 سالہ خلافت کی زندگی میں 8 رکعتیں پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے آغاز میں 8 ہی رکعتیں پڑھی۔ بعض میں ایک خاص حالات ہے جس کو نہ آج اس وقت ہم سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہمارے لیے اس میں کوئی اتنی حجت ہے۔ کیوں کہ ہمیشہ کسی صحابی کا وہ فعل ہمارے لیے حجت ہوتا ہے جس بارے میں اللہ کے نبی کا عمل واضح نہ ہو۔ صحابی کا عمل حجت ہے، ایسی بھی حدیثیں موجود ہیں، آثار بولتے ہیں ان کو کہ صحابی کا قول بھی ایک حجت بن جاتا ہے ہمارے لیے۔ لیکن یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، تواتر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ملتا ہے، اور پھر اس کو عقل بھی مانتی ہے کہ عام رمضان میں جب 8 ہیں تو باقی میں بھی رمضان میں وہ 20 کیسے ہو جاتی ہیں۔ پھر آخری بات رہ جاتی ہے کہ جو پڑھتے ہیں ان کا کیا، پڑھنے دیں، کوئی بات نہیں، آپ کچھ نہ کہیں، آپ کا دل چاہتا ہے آپ 20 پڑھ لیں، 8 رکعت تراویح کی نیت کر لیں، باقی آپ جو مرضی کریں۔ لیکن تشویش سے بچنے کے لیے، جیسے اگر میں جاؤں کہیں، میں تو کبھی بھی نہیں 20 پڑھوں گی۔ کیوں کہ جب میں 20 پڑھوں گی لوگ مجھے دیکھیں گے اچھا یہ تو پڑھاتی ہیں، اس کا تک کہ اتنی ہوں گی، میں تو 8 رکعت پڑھ کے پیچھے بیٹھ جاؤں گی۔ قرآن سننا، اسپارہ پورا کرنا ہے، آپ بیٹھیں کچھ بھی کریں، لیکن یہ ہے کہ جو تراویح ہے وہ اصل میں 8 ہی رکعت ہے۔ اس کے بعد جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرے، اس میں کوئی بہت مار دھاڑ کی بات نہیں ہے۔ غیر مسنون بہت ساری ہیں، آپ زیادہ پڑھیں گے نفلوں کی تعداد ہو جائے گی، یعنی یہ کوئی اتنا شدت والا مسئلہ نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، بلکہ ہر دور میں جب بھی امتوں پہ زوال آتا ہے تو یہی مسئلہ ہونے لگتا ہے، اور وہ کیا کہ جب بھی لوگ اس طرح یعنی شدت برتتے ہیں نا تو پھر دین ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیے پھر لوگ ایک اور حجت دیتے ہیں رمضان خانہ کعبہ کی، کہ وہاں بھی تو 20 تراویح ہوتی ہیں۔ پہلی بات اس میں یہی کہوں گی کہ کسی بھی جگہ کی کوئی بات ہمارے لیے حجت نہیں۔ دوسری بات ایک حقیقت جسے بہت سارے لوگ غافل ہوتے ہیں، یعنی وہ اپیرنٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں 20 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن لٹرلی ہوتا کیا کہ 2 مختلف امام پڑھاتے ہیں۔
ایک امام شروع کی 10 رکعتیں پڑھا کے ہٹ جاتے ہیں، جس میں سے 8 رکعت تراویح اور 2 آخری رکعت جو ہوتی ہیں وہ وتر کی ہوتی ہیں، اس کا آخری ایک وتر وہ رات کے آخر میں پڑھ کے اس کو 11 کر لیتے ہیں۔ وہ نکل جاتے ہیں تو دوسرے امام آتے ہیں۔ یہ قسم کی رخصت بھی ہے، ایک سہولت بھی ہے کہ وہ لوگ جو بعد میں آئے، آپ دیکھیے کہ اگر رمضان کا رش تو آپ سبھی جانتے ہیں، اگر پورے ہی لوگ شروع میں رہیں اور وہ باقی کچھ لوگ پڑھ کے باہر نہ نکلیں تو باقیوں کو تو موقع ہی نہ ملے۔ تو یہ قسم کی سہولت ہے، جیسے بعض مسجدوں میں رش اتنا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے پھر 2 دفعہ بھی نماز پڑھائی جاتی ہے، تو یہ اسی قسم کی کوئی بات ہے۔ اب کریں کیا اس میں؟ انشاءاللہ آگے وہ میں دیکھتی ہوں، وہ اگلے چیپٹر میں جو مسئلہ آئے گا نا، یہ جو راتوں کو جاگنے کا جس کو ہم بولتے ہیں قیام اللیل، تو اس میں بات کر لیں گے۔ یا چلیں اگر ابھی بھی میں اس پہ تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ بعض دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ کریں، کم نہ کریں زیادہ کریں، تو آپ انہی 8 رکعتوں کو بڑا کریں۔ مثلا ابھی انشاءاللہ جب رمضان کے آخر میں آپ کے پاس آخری طاق راتیں آئیں گی تو اب کیا کریں؟ ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے شبینے کا، اور اسی طرح کچھ اور باتیں آگے چلتے جائیے، انشاءاللہ بک میں آئے گی۔ کوئی مسئلہ اگر سامنے نہ آ سکا تو بک ختم کرنے کے بعد اس پہ ہم اینڈ پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو نماز تراویح کیا ہے؟ اس کی اللہ کے نبی یعنی 8 پڑھتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں آپ۔ نماز تراویح 2 رکعت پڑھنا افضل ہے، یعنی 4 اکٹھی نہیں بلکہ 2 پڑھیں گے۔ وتر کی 1 رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بناتے۔ اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ یہی طریقہ جو بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ حرم میں ہوتا ہے کہ 1 وتر اینڈ پہ پڑھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف 3 دن نماز تراویح باجماعت پڑھائی۔ خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں۔ ان دونوں باتوں کی دلیل ہے حضرت ابو ذر سے اللہ کے نبی نے انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ روزے رکھے، آپ نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے۔ 23ویں رات کی 1/3 گزر جانے پر اللہ کے نبی نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی، پھر رسول اللہ نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی، 25ویں شب آدھی رات گزر جانے پر نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح با جماعت پڑھی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر آپ نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے، چنانچہ آپ نے ہمیں تیسری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی، جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا، یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا، یعنی ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا۔ میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے؟ ابو ذر نے جواب دیا سحری۔ اسے ترمذی نے روایت کیا، یعنی اتنے آخری وقت تک آپ پڑھتے رہے کہ سحری کا وقت آ گیا۔ اب اس بات سے ہمیں دونوں باتیں پتہ چل گئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ صرف 3 دن تک آپ نے جماعت سے پڑھائی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر 3 سے زیادہ یا مستقل پڑھاتے تو امت پہ فرض ہو جاتی۔ تراویح ایک نفل عبادت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ آپ جیسے آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے اگر پورے مہینہ پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اسے منع نہیں کیا، لیکن آپ کچھ پڑھا کے کچھ چھوڑ دینا اس بات کی دلیل تھی کہ جو پڑھ سکے گا وہ ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھ سکتا وہ بھی ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ ہمارے ہاں تراویح کو روزے کے ساتھ جوڑ لیا جاتا ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے تو تراویح پڑھنی ہے اور روزہ نہیں رکھنا تو تراویح نہیں پڑھنی۔ بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھیے آپ یہ سمجھ لیں کہ رمضان میں روزہ دن کی عبادت ہے اور تراویح رات کی عبادت ہے۔ اگر آپ بالفرض دن کی عبادت کسی وجہ سے نہیں کر سکتے، کوئی بیمار ہے یا اس کو سفر پہ جانا ہے یا بھوک نہیں برداشت کر سکتا، تو وہ رات کی عبادت کیوں چھوڑے؟ آپ رات کو پڑھیں۔ تراویح پڑھی ہے اور روزہ نہیں رکھا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح کسی وجہ سے اگر آپ تراویح نہیں پڑھ پاتے تو اسے روزے کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دونوں الگ عبادات ہیں، جو دونوں کر لیں گے وہ سب سے اچھے ہیں، جو ان میں سے ایک کر لیتا ہے وہ ان سے بہتر ہیں جو کچھ نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اس کے اوپر زیادہ سختی برتنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنی بیویوں اور گھر والوں کو بھی جماعت سے پڑھا کے اس چیز کی بھی دلیل قائم کر دی کہ پھر
جب عورتوں کو بھی نماز کے لیے یعنی آنا ہوگا اور یعنی جماعت سے جا کے پڑھ سکتی ہیں. ہمارے ہاں کئی مسجدیں ایسی جہاں عورتوں کی تراویح کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. ہمارے ملکوں کی بات ہے، باہر تو اب ہوتا ہی ہے الحمدللہ، لیکن یہ کہ اگر عورت بھی جا کے پڑھے گی تو اس کو اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ مرد کو ہے. 1، 3 یا 5 وتر پڑھنا بھی مسنون ہے. دلیل، ابو ایوب الانصاری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وتر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمے ہے، جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، جو پسند کرے وہ 3 پڑھے، جو پسند کرے وہ 1 پڑھے. اسے ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. اسی کے ساتھ اگلا مسئلہ وتر کا کیا ہے کہ 1 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر پڑھنا مسنون ہے. 1 تشہد اور 1 سلام سے کیسے؟ اسی میں اگلا مسئلہ بھی ساتھ ہی، دونوں کی دلیل ایک ساتھ آ رہی ہے. پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ اور دوسری میں کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھنی مسنون ہے. حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی وتر کی 3 رکعتوں میں پہلی میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون، تیسری میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے اور سلام یعنی تیسری رکعت ہی میں پھیرتے. اسے نسائی نے روایت کیا. اگلا مسئلہ اس میں، یہ سب کو کرنے کے بعد اکٹھی اس پہ انشاءاللہ آپ سے بات کر سکتی ہوں میں. نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر ادا کرنا درست نہیں. دلیل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں کہ 3 وتر یعنی نماز مغرب کی طرح نہ پڑھو بلکہ 5 یا 7 پڑھو، اور 3 وتر نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے پڑھ کر وتروں کی نماز مغرب سے مشابہت نہ کرو. اسے دارقطنی نے روایت کیا. آخری بات اس میں جس میں مسئلہ ہے وہ کیا کہ دعائے قنوت میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح پڑھنی جائز ہے. دلیل، حضرت انس بن مالک سے دعائے قنوت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے رکوع کے بعد بھی دعائے قنوت پڑھی ہے، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح پڑھی ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. صرف اتنی بات پہ اگر ہم بات کریں تو وطر کے بارے میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، پہلی بات یہ کہ وطر کا معنی ہی ایک ہوتا ہے. آپ یہ مسئلہ سمجھے، کیونکہ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت ساروں نے اس مسئلے کو پہلی دفعہ سنا ہوگا. ایم آئی رائٹ؟ اور اس کے لیے تسلی یہ بھی رکھیں کہ نماز نبوی بک جو پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں بھی یہ چیپٹر آئے گا، لیکن یہاں بات پہلے آ گئی ہے تو وطر ایک ہی ہوتا ہے. وطر کا مطلب ہی ایک ہے، آڈ، جیسے 1، 3، 5، 7، 9 آڈ ملٹیپلز ہوتے ہیں. ایک آڈز ہوتے ہیں اور ایک ایون ہوتے ہیں، 2، 4، 6، 10. اللہ کو آڈ پسند ہے. دن بھر کی جو ہماری باتیں ہوتی ہیں نا، 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 سنت 4 فرض عصر کے، ہاں، اس کے بعد مغرب کے جو 3 فرض ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ مغرب کے ساتھ دن کی پوری فرض رکعتیں جو ہے نا وہ آڈ میں آ جاتی ہیں. اگر مغرب 2 ہوتی تو دن کی جو دن کی نمازیں تھی وہ ایون رہتی، جفت میں رہتی. اس کو آڈ کرنے کے لیے مغرب کے 3 فرض اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کیے. آگے آ جاتی ہے رات کی عبادت. عشاء کی نماز 4 فرض ہے، سنتوں کی بات الگ ہے. اب جب 4 فرض آپ پڑھتے ہیں تو اس عبادت کو وطر کرنے کے لیے 1 رکعت اس کو وطر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا تعلق عشاء کی نماز سے نہیں ہے، رات کے عبادت سے. آپ عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، آپ فجر سے پہلے کبھی بھی پڑھ لیں. یہ اصل میں 1 ہے. ہم 3 پڑھتے ہیں تو 2 نفل ہو جاتے ہیں، اس میں 1 وطر. آپ 5 پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے 5 بھی پڑھے تو 4 نفل ہو جائیں گے اور 5واں وطر ہے. 7 بھی پڑھتے تھے آپ، اس میں 1 وطر اور 6 آپ کے نفل ہے. بات واضح ہوگی. 11 رکعت تک بھی اللہ کے نبی نے پڑھے تھے. پہلی بات یہ واضح ہو گئی. آپ وطر 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اب وطر 1 ہی ہوتا ہے بیسیکلی. آپ 3 پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. 1 پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ بالکل وہی طریقہ جیسے کہ عام نماز کے لیے کھڑے ہوئے رکوع میں گئے، رکوع سے جانے سے پہلے بھی آپ دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں، رکوع کے بعد بھی. دیکھیں جن مسئلوں میں تو گنجائش ہے اس کی خود ہی بیان ہو جاتی ہے.
ہمارے ہاں بعض نماز کے مسائل میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں نا کہ بھئی اللہ کے نبی نے کیا بھی اور نہیں بھی کیا. نہیں، جو باتیں کی ہیں اور نہیں کی وہ بھی الحمدللہ حدیثوں میں موجود ہیں، جس میں وسعت ہے وہ موجود ہے. تو لہٰذا آپ پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں، دونوں طرح ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں، رکعت پوری کی، ساتھ ہی تشہد میں بیٹھے، پوری نماز جہاں تک پڑھ کے سلام پھیر دیں. یہ ایک طریقہ ہے. باقی رہ گئی بات 3 رکعت پڑھنے کی، جو ہمارے ہاں معروف طریقہ ہے. اس میں جو ایک ہمارے ہاں غلط فہمی ہے وہ کیا ہے کہ جیسے مغرب کی نماز ہوتی ہے ویسے ہی کرتے ہیں. پہلی رکعت پڑھی، پھر دوسری پڑھی، پھر دوسری کے بعد تشہد میں بیٹھے، پھر غالباً اشہد اللہ الہ والی بات تک پڑھی، پھر دوبارہ کھڑے ہوئے، پھر تیسری رکعت پڑھی، پھر رکوع سے پہلے یا بعض لوگ بعد میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں اور پھر نیچے سجدے میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے. 3 رکعت وتر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ. ایک طریقہ کو کہتے ہیں کہ 3 رکعت 2 سلاموں سے، یعنی 2 دفعہ سلام پھیرنا. یہ تو بہت آسان ہے. 2 رکعت پڑھیں، نیت وتر کی ہے، پوری جیسے 2 رکعت نفل ہوتے ہیں پڑھیں، اس کے بعد سلام پھیر لیں اور اس کے بعد کھڑے ہو کے جیسے ہم نے 1 رکعت پڑھنے کا طریقہ دیکھا وہی طریقہ اس کا ہے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اور سعودی عرب میں جو موسٹلی پڑھائے جاتے ہیں وہ اسی طرح پڑھاتے ہیں لوگ. دوسرا طریقہ یہ کہ نہیں 3 رکعت 1 سلام سے. اس کا طریقہ یہ کہ آپ پہلی رکعت پڑھیں جیسے آپ کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہوں، پھر دوسری رکعت کے لیے جائیں، سجدے میں جائیں، دونوں سجدے کریں. اس کے بعد عموماً تو ہم پھر بیٹھتے ہیں نا تشہد میں، تو وتر میں پھر آپ بیٹھیں گے نہیں، ڈائریکٹلی سٹینڈ اپ کھڑے ہو جائیں گے. پھر تیسری رکعت کی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھ کے تو آخر میں پھر سلام پھیریں گے. یہ دونوں طریقے، 2 کے بعد بیٹھنا نہیں ہے. بس یہ اتنا سا فرق ہے، اور اس کے علاوہ یعنی اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اب اس کے بعد دعائے قنوت کون سی ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. دعائے قنوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی یعنی اپنے نواسے کو وتر پڑھنے کے لیے سکھائی وہ درجہ ذیل ہے. اس سے پہلے تو ایک خوبصورت تصور لائیے ذہن میں کہ نانا جو ہے وہ اپنے نواسے کو دعا سکھا رہا ہے. کیسے سکھائی؟ حسن بن علی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے وتروں میں پڑھنے کے لیے یہ دعائے قنوت سکھائی. کیا ہے اس کے لفظ؟ آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیں. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت. ترجمہ دیکھیے، بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے اس کا. اے اللہ مجھے ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت دی، مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا ہے. جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت عطا فرما، اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے. بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا. جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا. اے ہمارے پروردگار تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند و بالا ہے. اسے ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا. اب دیکھیے اس کے لفظ کتنے خوبصورت ہیں، دعائیں کتنی پیاری مانگی جا رہی ہیں، اور عموماً اکثر لوگ یہ دعائے قنوت نہیں پڑھتے. یہ اللہ کے نبی نے خود سکھایا. لیکن اس کے علاوہ ایک دوسرا بھی ہے، وہ کون سا ہے؟ حضرت عمر فاروق یہ دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی الیک الخیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونخفض
نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ترجمہ ہے اس کا، اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں، اور تیری ہر طرح کی بہترین تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے۔ جو شخص تیری نافرمانی کرے ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں۔ سوچئے ذرا، جو لوگ یہ پڑھتے ہیں اور کیا واقعی یہ عمل ہے ہمارا؟ یعنی جو تیری نافرمانی کرے ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں۔ یا اللہ ہم صرف تیری ہی راہ میں محنت اور جد و جہد کرتے ہیں، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک کافروں کو تیرا عذاب پہنچ کر رہے گا۔ اسے طحاوی نے روایت کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ دونوں دعائے قنوت موجود ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے کلچر میں اکثریت جو ہے یہ بعد والا دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ پڑھ لیں، حرج نہیں ہے اس کے پڑھنے میں، لیکن پہلا جو ہے وہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہوا ہے، دوسرا حضرت عمر کا عمل دکھتا ہے، اور لفظوں کو دیکھیں تو ترجمہ دونوں کے بہت خوبصورت ہے۔ اگر پہلا یاد ہے، بہت سالوں سے پڑھ رہے ہیں، تو اب تھوڑا تھوڑا کر کے دوسرا بھی یاد کرنا شروع کر دیں تاکہ پھر آپ اس کو بھی ساتھ لے سکیں۔ 3 رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص 3 رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرتا ہے وہ قرآن کو سمجھتا ہی نہیں۔ 1 رات میں قرآن کریم ختم کرنا یعنی شبینہ خلاف سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نہیں جانتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبح تک ایک ہی رات میں سارا قرآن مجید ختم کیا ہو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ ایسے نہیں لگتا کہ جو چیزیں سنتوں میں ہیں آج وہ ہماری زندگیوں سے نکل گئیں، اور غیر مسنون عمل جو ہے وہ پمپ اینڈ شو کے ساتھ گلیمرائز ہو کے ہمارے میڈیا پہ بھی آ گئے، اور خوب زرق برق پوشاکیں پہن کے لوگ پوری رات دکھائے جاتے ہیں ٹی وی پہ اور اس طریقے کے کام کرتے ہوئے۔ لیکن اگر واقعی اس میں سے چند آیتوں کا بھی مطلب پوچھ لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ دیکھنے اور سننے والوں کو سمجھ نہ آتا ہو۔ تو بہرحال قرآن پاک کا حق ادا کرنا ہے اور سنت کے مطابق عبادت کرنی ہے۔ سجدہ تلاوت میں یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ کون سی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے، میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی قدرت اور طاقت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائیں۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا۔ آپ بھی یہ دعا دہرائیے۔ یعنی یہ کب کی ہے؟ قرآن پاک میں کچھ مقامات پہ سجدہ ہے، اس آیت کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں، تو سجدے کی آیتیں، تو وہاں یہ دعا پڑھنی چاہیے سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ خوبصورت دعا ہے، چھوٹی سی یاد کی جا سکتی ہے، تو اگر جب تک یاد نہیں پھر آپ اتنی دیر تو وہی سبحان ربی الاعلیٰ یا جو بھی کلمات آپ پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑی دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائے گی۔ فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا غلام زکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اس کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم تراویح سن رہے ہوتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تو جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا یا فوکس نہیں رہتے، تو کیا ہم پیچھے قرآن پاک کھول کے اس کو سن سکتے ہیں؟ تو یہ اس کی دلیل ہے کہ سن سکتے ہیں۔ فرض نماز میں نہیں، لیکن سنت اور نفل میں آپ قرآن پاک کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ بعض جگہ خواتین کی تراویح کا اہتمام نہیں ہوتا مسجدوں میں، یا جانا مشکل ہے، بچوں والی مائیں، اب خود قرآن پاک حفظ نہیں ہے، تو کیا کریں؟ آپ اپنے گھر میں قرآن شروع کر لیں، روز رات کو اپنی تراویح میں، یعنی آپ قرآن پاک کھول کے پڑھیں۔ جب آپ کو سجدے میں جانا ہو تو اس قرآن کو لپیٹ کے سائڈ پہ کوئی بھی ٹیبل جیسی جگہ وہاں رکھیں۔ اتنی ہلکی پھلکی حرکت سے انشاءاللہ نماز پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جائز ہے۔ نفلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت رہے کرتے رہنا چاہیے، تکلیف یا تھکاوٹ محسوس ہو تو چھوڑ دینا چاہیے۔ عبادت میں اعتدال پسندیدہ ہے۔ دونوں کی دلیل، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو، جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ۔
یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور اگلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو، اللہ تعالیٰ اجر دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتا۔ جب تم عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہو، جبکہ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہو۔ اسے صحیح بخاری اور روایت نے نقل کیا یا روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اے عبداللہ تم فلاں کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لیے اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں، کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، شوق میں آ کے کوئی نہ کوئی عبادت کر لیتے ہیں نیت، اور جو ہی پھر ذرا تھوڑا سا توجہ بڑھتی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ چیز انسان کے لیے پھر بعد میں مشکل کا سبب بھی بنتی ہے، اسی سے پھر استقامت آتی ہی نہیں۔ چلیے جی انشاءاللہ تعالی یہاں پہ رکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔